جی دوستو، جو ہم نے معروف کتب کی ابتدائیہ کی جو سیریز شروع کی ہے، آج اس کی یہ دوسری کڑی ہے۔ تو پچھلی قسط میں ہم محسن نقوی کی کتاب ریزہ حرف کا ابتدائیہ آپ سب کی نظر کر رہے تھے۔ تو جہاں بات ختم ہوئی تھی اس سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب کوئی فنکار عارضی نام و نمود کی خاطر یا ذاتی تشہیر کے لیے چھوٹی چھوٹی گروہی سازشوں میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیتا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے کوئی سمندر خود سے رود کوہی میں سمٹ کر رہ گیا ہو، یا آسمان جزیروں میں تقسیم ہو گیا ہو، اور یہ تقسیم ادب میں کسی سانحے سے کم نہیں ہوتی۔ فنکار عام انسان کی سوچ سے کہیں زیادہ قدآور شخصیت کا حامل ہوتا ہے۔ وہ اپنے عہد کی جہالتوں کے خلاف روشنی کی بغاوت کا علم بردار، بے حسی کے مقابلے میں زندگی کی علامات اور سطحی سوچ کے دھندلکوں میں ادراک کی حرارت کا استعارہ ہے۔ اسے اپنے منصب اور مرتبے کا احساس ہونا ضروری ہے، ورنہ وہ اپنے ہی اندیشوں کے حبس میں الجھ کر دم توڑ دے۔ زندگی سے بھرپور فن کے جھرنے ظلمت و نور، نام و نسب، تاریخ و جغرافیہ اور تہذیب و تمدن کی پرواہ کیے بغیر کسی بھی حساس انسانی ذہن سے پھوٹ سکتے ہیں۔ تخلیقی شعور کا فیصلہ ہے، اور شعور کے فیصلے زمینی فاصلوں کے محتاج نہیں ہوا کرتے۔ ویران بستیوں کی کچی مٹی کی کمواری باس کو اپنے لہو میں کھپا کر، محرومیوں کی طویل رات کے دامن میں جلتے ہوئے کم نفس چراغ کی آخری ہچکی کے سائے میں اپنی بجھتی آنکھوں کا آخری آنسو کھردرے کاغذ کے سینے میں انڈیلنے والا فنکار بھی اتنا ہی معتبر اور محترم ہے جتنا قابل تعظیم وہ تخلیق کار جو روشنیوں سے اٹے شہر کی رنگت و نکھت سے دہکتی مہکتی فضاؤں کی دھوپ چھاؤں میں جذبہ و احساس کا جل ترنگ چھیڑ کر ہواؤں کی برہنگی کو لفظوں، لکیروں اور رعنائیوں کی پوشاک عطا کرتا ہے۔ سچ ہر حال میں سچ ہے، وہ صدیوں پہلے کے سقراط کی زبان پر ہو یا آج کے محروم نوا فنکار کے زخمی سینے میں۔ وہ یوں کہ سچ زندگی ہے، اور زندگی کی توانائی پاتال کے گونگے پانیوں اور سینہ کوثر سے پھوٹتے منہ زور جھرنوں کے شور کو یکساں طور پر اعتماد سے نوازتی ہے۔ سچائی اور توانائی کے لیے کوثر کی بلندی اور پاتال کی گہرائی کے درمیان حد امتیاز قائم کرنا توہین صداقت و حرارت ہے۔ ریزہ حرف بھی محرومیوں کی طویل رات میں میری دکھتی آنکھوں سے پھوٹتے اشکوں اور سینے میں تیر بن کر ٹوٹتی خواہشوں اور چٹکتے جذبوں کے ناتمام سچ کی غیر مکمل دستاویز ہے۔ ایک ایسی دستاویز جو میرے عہد کے خوابوں، خیالوں، جراحتوں اور جسارتوں کا حلف نامہ بھی ہے، اور میرے عصری تقاضوں کا اعزازیہ بھی۔ میں جانتا ہوں کہ فن کسی کی میراث نہیں، اور یہ بھی مانتا ہوں کہ حرف و آہنگ کی عدالت اور نقد و نظر کے میزان میں فنکار کا نام و نسب نہیں بلکہ اس کی فنی کردار اور فکری قد و قامت کو پوچھا، پرکھا، تولا اور آزمایا جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ عصری استحصال کی مسموم آندھی وقتی طور پر تو کسی صاحب فن کی ذہنی مشقت اور فکری ریاضت کی شاخ شاداب کو بے ثمر کر سکتی ہے، مگر ادب میں بھی حساب کا دن معین ہے۔ حساب کا دن جو بے رحم ساعتوں کے اٹل فیصلوں سے عبارت ہے، اور یہی یقین میرا اثاثہ فن ہونے کے ساتھ ساتھ مجھے اضطراب سے اطمینان کے سفر کی بشارت دیتا ہے۔ اس لیے میں اپنے ہم سفروں کے ساتھ بھٹکتی آنکھوں اور لغزیدہ قدموں کی تھکن کے باوجود مکمل اعتماد سے کسی نئی جہت کا سراغ لگانے کے لیے طویل رات کی تنہائیوں کی ریگزار میں آبلوں کے چراغ جلاتا اور آنسوؤں کے آبگینے لٹاتا رہتا ہوں کہ ناشناسائی کے اس بے کنار صحرا میں کوئی ایک ریزہ حرف مجھے اپنی ذات کے پہلے کشف سے آشنا کر دے تو میں سمجھوں گا کہ میری مشقت رائگاں نہیں گئی۔ مجھے اپنے جذبوں کی کم نمائی اور تجربوں کے ادھورے پن کا احساس اپنے بارے میں کسی قسم کی خوش فہمی میں مبتلا ہونے سے بچائے رکھتا ہے۔
اور احساس کی یہ حدت میرے فن کی تکمیل اور ارتقاء کی صراط مستقیم کا وہ پاک گداز سفر ہے جس پر چلتے ہوئے کبھی کبھی تو مجھے اپنی سانس تک روکنا پڑتی ہے۔ میں سخاوت حلقۂ دوستاں سے زیادہ ملامت صف دشمناں کا مقروض ہوں کہ یہی قرض مجھے ہر لمحہ اپنے آپ ایذا پسندی اور آفاقی دل شکستگی سے روشناس کرتا ہے۔ پھر میری ذات کے برزخ میں عافیت کوشی اور مال خواہی کی جستجو کیسی؟ مجھے اپنے فن کی تحسین و تنقید کے سلسلے میں اپنے عہد کے محیب سکوت سے بھی شکوہ کرنا نہیں آتا کہ گمسم اور بانجھ زمینوں میں نطق و لب کے خیام نصب کرنا مجھے وراثت میں ملا ہے۔ بہرحال میرا سفر فرات ذات سے کچھ دور احساس کے جلتے ہوئے خیموں سے اٹھتے دھوئیں کی لکیر سے ملتا ہے، یا منہ زور ہواؤں کے مقابل تاکہ تنہائی میں جلتے ہوئے اکیلے چراغ کی شعاع کا سفر۔ اس سفر میں آپ مجھے تلاش کریں یا میرا ساتھ دے سکیں تو شاید کچھ دیر کو میری تنہائی بہل جائے، ورنہ رات کے پچھلے پہر کا محیب سناٹا تو مجھے قبول ہی کرنا ہے۔ اور یہ سناٹا مجھ سے پہلے فنکاروں نے تو مجھ سے بھی کہیں زیادہ پہنا اور اوڑھا تھا۔ میں اس سے خوف کیوں کھاؤں؟ یوں بھی آرزو کے بھنور میں ڈوب جانے سے سناٹا پہن کر کائنات پر محیط ہونے میں زیادہ معنویت پوشیدہ ہے۔ محسن نقوی، 27 دسمبر 1985۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔